बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम आज 9 मई के मुकदमात में सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत में जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जिनको सज़ाएँ हुई थी तमाम कारकुनान की सज़ाएँ मुअत्तल कर दी गई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन असम्बली जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन है उनकी जानिब से एक तवील ख़त लिखा गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और जो 9 मई के जो ट्रायल हैं वो लाहौर की बात हो, वो फैसलाबाद की बात हो या वो सरगोदा की बात हो, उस हवाले से उन्होंने अपने जो खदशात का इजहार किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और जिसमें उन्होंने ये उसकी कॉपी चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है। ग्रेव वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन मे 9 ट्रायल्स, रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट इंडिविजुअल जो इंटरवेंशन के ये कहा गया है, ये टाइटल है उसका कि जो 9 मई के ट्रायल हैं, 9 मई के मुकदमात के, उनमें कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है, हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। ये लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की जानिब से टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको भेजा गया है। आई राइट टू योर लॉर्डशिप एज द डेप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असम्बली बट मोर प्रिसाइडिंग एज अ सिटीजन ग्रेवली डिस्टर्ब्ड बाई द unfolding miscarriage of justice across the province in a connection with the ongoing May 9 trials, कि मैं आपके सामने डिप्टी अपोजिशन लीडर के तौर पर भी और एक आम शहरी के तौर पर भी आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। बड़ी ज़्यादती हो रही है और कानून और आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी और सरगोदा में मुकदमात की जो कार्रवाई है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे तक और 3 बजे तक जो ट्रायल जारी हैं उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी अगर किसी का वकील एक तारीख पर पेश नहीं होता, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत जारी है, एक तारीख पर वकील नहीं होता तो उसकी जगह पे सरकारी वकील मुकर्रर कर देते हैं और उनको उनका जो हक़ है, दिफा का हक़ है, वो उनसे छीन लिया जाता है और उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। साथ जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जो आईन पाकिस्तान देता है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस देते हैं, बैनुल अक़वामी कानून देता है, उसकी वायलेशन की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है वो आइन के आर्टिकल 25A की जो आर्टिकल 25 है और 25A है और फिर बाकी जो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का कंसेप्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी करार दिया गया है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हैं। और फिर उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 है उसमें सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ वेस्टेड नॉट इन टाइम्स ऑफ नॉर्मली, कि जो जमहूरियत है वो ये नहीं है कि आपने लोगों के जमहूरी हकूक़ को पूरा करना है उस वक्त जब नॉर्मल रूटीन में मामलात चाह रहे हों, बल्कि उन मौक़ों पे जब क्राइसिस हों, और उस वक्त आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है जब किसी की आज़ादी ख़तरे में हो। फिर उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस अजमल मियाँ उन्होंने एक फ़ैसले में लिखा था, वेयर द कोर्ट्स फेल टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस द रूल ऑफ लॉ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी, कि अगर जहाँ पे अदालतें अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं तो वहाँ सबसे पहली जो मौत है वो रूल ऑफ लॉ की होती है, वो उनकी जानिब से कहा गया। ये सारा कुछ लिखने के बाद उन्होंने आगे उनके सामने 6 पॉइंट्स रखे हैं। पहले नंबर पे, constitute an independent judicial mechanism to examine the legality and propriety of the ongoing May 9 ट्रायल्स across पंजाब, कि आप एक कमीशन बनाएं जो ये देखे, वॉच करे कि किस तरीके से 9 मई के जो ट्रायल हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, क्या साफ शफाफ ट्रायल हैं या नहीं है, इसको आप वॉच करें। दूसरे नंबर पे, इंश्योर दैट ऑल प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग रीजनेबल कोर्ट आवर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल एंड मेंटल टू प्रिजर्व प्रोसीजरल फेयरनेस। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि ये जो ट्रायल जारी हैं क्या ये जो अदालती टाइम है, अदालती टाइम के अंदर हो रहे हैं या अदालती टाइम से बढ़ के हो रहे हैं, जो ना सिर्फ ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया जा रहा है बल्कि फ़िज़िकली। जो बंदा सुबह 10 बजे अदालत में है और आप रात के 2 बजे तक उसको खड़ा रखें कि जी वो ट्रायल जारी है, ट्रायल जारी है, तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस बात को भी देखें कि जो कोर्ट आवर्स हैं, जो अदालती टाइम है, उसके बाद ऐसी कौन सी एमरजेंसी है कि वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक, ये लिखा हुआ है रात के 2-3 बजे तक ट्रायल चलते रहते हैं। तीसरे नंबर पे, री इन्फोर्स द राइट ऑफ द अक्यूज टू रिप्रेजेंटेड बाई काउंसिल ऑफ देयर ओन चॉइस,
جو ہر ملزم کا حق ہے کہ اس کو اس کی مرضی کا وکیل کرنے کا حق دیا جائے، وہ مہربانی کر کے اس کو ری انفورس کریں وداؤٹ انٹرفیئرنس اور سبسٹیٹیوٹ بائی اسٹیٹ اپوائنٹڈ لائر، بجائے اس کے کہ آپ جو اسٹیٹ اپوائنٹڈ لائرز ہیں، وکلا ہیں، جو سرکاری وکلا ہیں، آپ ان کو اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے جو ملزمان کا حق دفاع ہے آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں، ان کو اپنی مرضی کا وکیل رہنے دیں، اور وکلا کو اتنا سانس لینے دیں کہ اگر وہ 18 گھنٹے کی سماعت کر کے گئے تو وہ اگلے دن نہیں آ سکے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ آپ ان کی جگہ پہ اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیں۔ خدا کے لیے ملزمان کو ان کی مرضی کا وکیل چوز کرنے دیں۔ چوتھے نمبر پر اوپن دیز پروسیڈنگ ٹو لیجیٹمیٹ پبلک اینڈ میڈیا اوور سائٹ دیر بائی انشورنگ ٹرانسپیرنسی اینڈ ریسٹورنگ پبلک کانفیڈنس، کہ مہربانی کر کے یہ جتنے بھی 9 مئی کے ٹرائل ہیں جو مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں ان کو اوپن ٹرائل کیا جائے، وہاں میڈیا کو ایکسیس ہو، وہاں عوام کو ایکسیس ہو، پبلک ٹرائل کیے جائیں، نہ کہ آپ بند کمروں میں کریں جس میں نہ میڈیا کو اجازت ہو، نہ عوام کو اجازت ہو، نہ جو وکلا ہیں مزید ان کو کوئی اجازت ہو، تو جو آپ اوپن ٹرائل کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پر انویسٹیگیٹ کریڈیبل ایلیگیشنز آف جو ابیوز اینڈ پولیس مس کنڈکٹ ایسوسیٹڈ ود دیز کیسز، کے ساتھ آپ اس بات کی بھی تفتیش کریں کہ جو پروسیکیوشن اور پولیس ہراساں کر رہی ہے لوگوں کو، جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آج دہشت گردی عدالت کا ایک کیس تھا سرگودا کی دہشت گردی عدالت میں، اور اس میں سزا سنائے جانے کا امکان تھا یا فیصلہ آنے کا امکان تھا، تو 2 دن پہلے سے ہی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپہ مار کارروائی شروع کر دی۔ تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پروسیکیوشن ابیوز کر رہی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے، اور پولیس کا جو مس کنڈکٹ ہے ان کیسز میں یا ان کیسز کے ملزمان کے ساتھ، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کریں۔ 6 نمبر پر ریویو اینڈ ریوزٹ ٹرائلز آلریڈی کنکلوڈڈ ادر کویسچنیبل پروسیجرل سیٹنگز ویئر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ور کلیئرلی بریچڈ، کہ جو ٹرائل اب تک ہو چکے ہیں، جو مکمل ہو چکے ہیں اس پورے 1-2 ماہ میں، ان کو آپ ریویو کریں، ان کو ریوزٹ کریں، آپ ان کو دوبارہ دیکھیں اور دیکھیں کہ ان میں کس طرح سے قانون کے جو آئینی جو حقوق ہیں جن کی گارنٹی آئین پاکستان دیتا ہے ان کی بریچ ہو رہی ہے، ان کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ I submit this letter with great faith in the independence of the judiciary and in the belief that your lordship will take necessary steps to restore public confidence in the courts and reaffirm the constitutional promise of justice for all۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر جو عدلیہ کی آزادی کا ایک کنسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو بڑی شدید قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور اس ناانصافی کو آپ روکیں گے اور ہمیں انصاف دیں گے، اور ہمیں جو کنسیپٹ ہے جسٹس فار آل کہ انصاف سب کے لیے، تو ہمیں بھی ایکویلٹی آف سٹیزن کے تحت انصاف ملے گا ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل فیتھ۔ معین ریاض قریشی، ڈپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی، اور اس میں جو کاپی بھیجی گئی ہے وہ ٹو دا آنریبل چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم، ان کو بھیجی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور، اور ان کی جانب سے یہ اپوزیشن لیڈر آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملک احمد خان بچر، ان کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، وہ جیل چلے گئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں جس کو اب قائم مقام اپوزیشن لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ معین ریاض قریشی ہیں۔ انہوں نے یہ خط لکھا ہے پنجاب اسمبلی اپوزیشن کے 105 ممبران کی جانب سے، اور کہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ جو انصافی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، خدا را اس کے اوپر توجہ دیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان کے گھروں پر پی ٹی آئی نے کہا کہ چھاپے مار کارروائی کی جا رہی ہے، چونکہ آج 28 جولائی کو سرگودا کی دہشت گردی عدالت میاں والی کے ایک اور مقدمے میں سزائیں سنانے جا رہی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ تھی کہ کوئی ملزم پیش نہیں ہوا، ایک ملزم بھی پیش نہیں ہوا، اس میں عمر ایوب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، اس کے علاوہ باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں 9 مئی کو میاں والی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور گراؤ جلاؤ کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ اس کیس میں ایک ملزم بھی پاکستان تحریک انصاف کا آج عدالت میں پیش نہ ہوا، جس کی وجہ سے آج کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے عدم پیشی پر پی ٹی آئی رہنما احمد خان بچر، اب وہ خود عدالت نے دوسرے مقدمے میں ان کو سزا سنائی ہے، وہ جیل ہے، ان کو جیل سے لانا تو سرکار کا کام ہے نا، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں لے کے آنا تھا۔ ایک بندہ ہے ہی جیل میں، اس کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا رہے ہیں، احمد بچر کے بھی، بلال اجاز اور احمد چٹھا یہ بھی سزا یافتہ ہیں، یہ بھی جیل میں ہیں، اور عدالت ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے۔ دیگر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جس میں
عمر ایوب ہے، عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری کے بعد اب ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 29 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ 29 جولائی کل، آج سے کل عدالت نے 9 مئی کے دیگر 4 مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے بھی شہادتیں قلم بند کی ہیں۔ اب یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، 2 مقدمات جو مین مقدمات تھے ان میں عدالت بری کر گئی تھی جج عباس کی عدالت۔ اب یہ جو مزید مقدمات ہیں اس میں ایک مقدمے میں سزا سنائی جا چکی ہے، ایک مقدمے میں جو فیصلہ ہے وہ آج آنا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تمام ملزمان کی غیر حاضری کی وجہ سے تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ وارنٹ گرفتاری آج جاری ہوئے ہیں اور گرفتاریوں کے لیے چھاپے 2 دن پہلے سے شروع ہو گئے تھے۔ عمر ایوب نہیں پیش ہوئے تو ان کو پہلے وہ وارنٹ گرفتاری ان کے پہلے سے تھے، اب ان کے اشتہاری ہونے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور باقی جو مقدمات ہیں، ہنگامہ رائی کے 57 نامزد اور 150 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، ان میں مزید جو ہے وہ آج ایویڈنس بھی ریکارڈ کی گئی ہے اور کارروائی کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے۔ تو یہ آج سرگودا کی دہشت گردی عدالت میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 12 کارکنان کو جو نقص امن کے الزام میں وہ جو احتجاج ہے وداؤٹ پرمیشن آف دی ایگزیکٹو کہ آپ ڈی سی کی اجازت کے بغیر احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 12 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی۔ 8 ملزمان کی سزائیں ایک دن پہلے معطل ہو چکی ہیں، مزید جو بقیہ 4 تھے ان کی سزائیں آج معطل کر کے عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ان 2 مقدمات میں تمام گرفتار ملزمان تمام سزا یافتہ رہا ہو گئے ہیں اور تمام سزا یافتہ کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان کے تحت جو سزا سنائی گئی تھی وہ معطل کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے سزا معطلی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکلا پیش ہوئے۔ سزا معطل کیے جانے والے ملزمان میں دانش، عیسیٰ، اعجاز اور محمد عیسیٰ شامل ہیں، جنہیں تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہدایت کی کہ ملزمان 30 دن کے اندر اپیل دائر کریں تاکہ مقدمے کی مزید کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپیل دائر کریں، ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے ان کو منظور کر لیا ہے، اور یہ جو 12 ملزمان کو 6 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، تمام کے تمام ملزمان کی سزائیں معطل کرتے ہوئے تمام رہا ہو چکے ہیں۔ 8 پہلے رہا ہو چکے تھے، 4 آج رہا ہو جائیں گے، جبکہ 9 مئی کے جو سرگودا کے مقدمات ہیں اس میں کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کے 51 جو رہنما اور کارکنان ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور جو سب سے اہم ہے وہ اپوزیشن پنجاب اسمبلی کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور پھر کاپی بھیجی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں جو پورا جو پروسیجر ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر عدالت ایک کمیشن مقرر کرے، سپریم کورٹ جو دیکھے کہ کیا انصاف کے اور قانون کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے۔ یہ بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔